إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد، گرامی قدر سامعین اور قابل احترام اور تعظیم حضرات و خواتین، آپ اس مسئلے کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہر شخص اپنے گھر کو مبارک بنانا چاہتا ہے اور خوشی کی زندگی، اچھی زندگی، دنیا اور آخرت کی کامیابی والی زندگی وہ گزارنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. اللہ کی نافرمانی چھوڑنی پڑے گی اور سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ انسان کی دنیا بھی برباد ہے، بدسکونی ہے، ہر چیز موجود بھی ہو لیکن گھر میں سکون نہیں ہوتا. بیوی کی طرف سے، سسرال کی طرف سے، اپنے بھائیوں کی طرف سے، آس پڑوس کی طرف سے، باپ اور بیٹا وہ آپس میں ایک دوسرے سے خوش نہیں رہتے، تو انسان کی کیا زندگی ہے؟ اس میں ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کو صرف یہ ٹائلیں لگا کر اور 4-4 5-5 لاکھ کے واش روم بنا کر اور مہنگے مہنگے پتھر لگا کر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہمیں خوشی مل جائے گی، اس طرح خوشی نہیں مل رہی. بڑے بڑے آپ نے بھی دیکھے مالدار ہیں، لیکن آپ اس کو ذرا سا کھول کر دیکھیں کہ بھئی کیا حال ہے، گھر میں کیسی صورتحال ہے، تو وہ بیچارہ پھٹ پڑتا ہے کہ جی ہم تو بہت دکھی ہیں. اتنا بڑا 4 کنال کا گھر ہے اور بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، بیٹے بھی اللہ نے دیے ہیں، بیٹیاں بھی دی ہیں، لیکن بدسکونی ہے، راحت نہیں ہے. اور جو چیزیں اللہ کی طرف سے راحت، رحمت اور برکت بنتی ہیں ان کو ہم اختیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. آئیے اپنے گھر کو اور اولاد کو اچھا بنانا ہو اور
گھر میں سکون اور برکت چاہیے تو ایسی عورت جس سے آپ کی شادی ہوئی اگر وہ ناشکری ہو، بد زبان ہو اور اس نے اپنی بد زبانی کی وجہ سے اس گھر کو عذاب بنایا ہوا اور ساری نعمتیں ہونے کے باوجود وہ خامند پر بھی اور خاندانوں پر بھی دوسری خواتین آس پڑوس سے آتی ہیں، ان کے سامنے بھی ناشکری کے کلمات کہتی ہے کہ جب سے آپ کے گھر آئی ہوں تو میں نے تو سکون دیکھا ہی نہیں۔ اس بد نصیب کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ جس دن سے تو دلہن بن کر اس گھر میں سکون، راحت یہ حاصل کرنے کے لیے آئی تھی اور بڑے چاہ کے ساتھ اور بڑا خرچ کر کے، بڑی محنت کر کے آپ کو ڈھونڈا تھا، تو اس گھر کو بدسکون تو آپ نے بنایا۔ اس لیے نہ اللہ کا شکر، نہ خامند کا شکر، اور نہ اپنی زبان کنٹرول میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہنے لگا کہ میری جو بیوی ہے فی لسانہا بذا، اس کی زبان بڑی چلتی ہے، بڑی بد اخلاق، یہ تو ایسی باتیں کرتی رہتی ہے میرے اوپر بھی، والدہ کے اوپر بھی، اور ندوں کے خلاف بھی۔ اس گھر کو سکون نہیں ملا جب سے یہ آئی ہے، اس لیے کہ ناشکری خاتون اور بد زبان، بد اخلاق خاتون، اس سے گھر مبارک نہیں بنتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو کہنے لگا جی میری بیوی بڑی بد زبان ہے، فی لسانہا بذا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا طلقھا، اس کو طلاق دو، دفع کرو اس کو۔ اس نے کہا جی کیا کروں، مجھے ایک عرصہ گزرا ہے، وہ میری بیوی ہے اور اللہ نے بچے بھی دیے ہیں، تو کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر صبر کرو، اس کو سمجھاتے رہو اور پھر صبر کرو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اردن سے، شام کے علاقے سے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ گئے تھے اور کھانے پینے کی چیزیں بھی محدود سی اٹھائی جا سکتی ہیں سفر میں، تو وہ اپنے بیٹے اور بیوی، چھوٹا بیٹا ہے، بیوی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ پھر ایک دفعہ ملنے کے لیے آئے تو بیٹا سیدنا اسماعیل گھر نہیں تھے، اور وہ خاتون جس کے ساتھ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی، وہاں جو یمن سے قبیلہ آیا تھا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ان کے ساتھ تعلق کہ اسماعیل کی بیوی ہے اور حضرت ابراہیم کی بہو ہے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ بہو
اندر سے باہر آئی گھر سے، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیسا وقت گزر رہا ہے، کیسی گھر کی صورتحال ہے؟ وہ کہنے لگی کوئی حال نہیں، کوئی سکھ اس گھر میں نہیں دیکھا، اور کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا، یہ بکریاں ہیں کچھ، وہ ان سے دودھ مل جاتا ہے اور گوشت مل جاتا ہے، اور باقی کوئی چیز شکار کر کے کوئی چیز لاتے ہیں اسماعیل، تو اس کو ہم کھا لیتے ہیں، تو گھر کا کوئی حال نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چلو اسماعیل آئے تو اس کو سلام کہنا، اس کو سلام کہنا اور ان کو بتانا کہ ایک مہمان آیا تھا۔ جب اسماعیل علیہ السلام گھر آئے، ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گھر آئے، تو نیک لوگوں کی گھروں میں آمد، میل ملاقات، یہ بہت مبارک ہوتی ہے۔ سیدنا اسماعیل آتے ہی پوچھنے لگے کہ کوئی مہمان تو نہیں آیا تھا؟ اس نے کہا ایک آئے تھے بابا جی، تو انہوں نے کہا کوئی پیغام بھی دے گئے ہیں؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ ہاں، پیغام انہوں نے دیا ہے، آپ کو سلام دیا ہے، اور پیغام انہوں نے یہ دیا ہے کہ اپنی دہلیز دروازے کی اس کو چھوڑ دو، نکال دو اس کو۔ سیدنا اسماعیل نے کہا کہ آپ نے کوئی بات، آپ نے کیا کی، ان سے کیا بات ہوئی؟ تو کہنے لگی بات تو اتنی ہوئی، انہوں نے مجھے پوچھا کیا حال ہے، میں نے کہا جی حال ہی کوئی نہیں، بس اسماعیل شکار کر لاتا ہے، کوئی اور چیز مل جاتی ہے، بس اس طرح دن گزر رہا ہے۔ حضرت اسماعیل فرمانے لگے کہ آپ آج سے فارغ ہیں، آپ اپنے والدین کے گھر چلے جاؤ، اس لیے کہ آپ نے ناشکری والی باتیں کی، اور ناشکری عورت وہ منحوس ہوتی ہے، اس پورے گھر سے اللہ کی رحمت اور برکت اڑا دیتی ہے، منحوس ہوتی ہے۔ جو بد زبان ہو اور ناشکری ہو۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ابراہیم علیہ السلام گئے ملنے کے لیے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی سیدہ ہاجر کو، جو عام طور پر ہاجرہ کہتے ہیں۔ تو جب وہ گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حال چال پوچھا، تو اسماعیل نے دوبارہ شادی کر لی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ کیا حال ہے، رات دن کیسے گزرتے ہیں؟ وہ کہنے لگی بڑا اللہ کا شکر، دودھ پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، شکار کر کے ابراہیم لے آتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام لے آتے ہیں، تو میرے لیے تو یہ گھر بڑا ہی مبارک ہے، اور میں بہت شکر ادا کرتی ہوں اللہ کا اور اسماعیل کا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسماعیل یہاں نہیں ہے، میرا یہ پیغام دے دیں کہ گھر کی دہلیز کو ثبت چھوڑنا نہیں ہے، اس کو ساری زندگی ساتھ ہی رکھنا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام آئے تو اپنی اس بیوی سے پوچھا کہ جو مہمان آئے تھے انہوں نے کیا کہا؟ تو
اس بیوی نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ دروازے کی دہلیز کو اچھی طرح مضبوط کر کے رکھنا ہے۔ تو فرمانے لگے ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی سوال کیا ہوگا، ہاں جی کیا تھا، گھر کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ جی بہت اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایسی بیوی کو چھوڑنا نہیں کہ جو اللہ کا اور خامد کا شکر ادا کرنے والی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ زیادہ میں نے دیکھا اریت کننا اہل النار، کہ عورتوں میں سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں جائیں۔ تو خواتین نے پوچھا کہ ہم کیوں جائیں جہنم میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑی وجہ بتائی کہ تکفرن العشیر، کہ تم خامند کے ساتھ ایک کفر کرتی ہو۔ کون سا کفر؟ کہ 10 سال 20 سال بھی گزارے خوشی کے، اور کبھی کوئی ایسی بات ہو گئی تو پھر تم کہتی ہو کہ ہم تو جب سے اس گھر میں آئی ہیں ہم نے تو سکون نہیں دیکھا، کوئی راحت والا گھر نہیں دیکھا۔ اس ناشکری کی وجہ سے، خامد کی نافرمانی کی وجہ سے تم سب سے زیادہ جہنم میں جاؤ۔ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو سناتا چلوں۔ آپ نے فرمایا کہ 3 قسم کی عورتیں، 3 قسم کی، 3 قسم کے آدمی، ان کی اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ 3 آدمیوں کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ ایک وہ شخص کہ جس کی بیوی بد زبان ہو، بد اخلاق ہو، اور وہ اس کو چھوڑتا نہیں، وہ دعائیں کرتا رہے، اس کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے گھر میں ایک بد زبان خاتون ہے۔ تو ناشکری کرنے والی خاتون، انسان کو چاہیے کہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرے، اور اپنے گھر کو مبارک بنانے کے لیے درگزر کرنا، کہ کوئی بات درگزر کرنا۔ بچوں سے شکایت ہو جاتی ہے، بچے ہیں، بچے آپ کے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہیں، ان کی نشو و نما کرنا، اچھی خوراک اپنی طاقت کے مطابق جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی، اچھی خوراک، صاف ستھرا لباس، اور جسمانی نشو و نما کہ اس کا جسم مضبوط ہو، یہ والدین کا فرض ہے۔ اور میاں بیوی آپس میں کوئی بات ہو بھی جاتی ہے تو درگزر کر لینا، یہ بہت مبارک ہے۔ اگر درگزر نہ ہو تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر میں لڑائی رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر درگزر کرنا سیکھیں، اور جلدی غصے میں نہ آئیں۔ دیکھیں کہ گھر اچھی صفائی نہیں ہے، کچھ کھانے کو دیر ہو گئی ہے، کچھ نمک زیادہ پڑ گیا ہے، تو آپ ایک جابر اور فرعون خامد کا کردار ادا نہ کریں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ کیا کہ اگر گھر میں کوئی بڑی بات بھی ہو جائے لیکن آپ اس سے درگزر کریں، غصے میں نہ آئیں، لا تغضب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے
جب تم میرے اوپر ناراض ہوتی ہو، جب تمہیں غصہ ہو اور تم ناراض ہو نا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ کہنے لگی کہ آپ کو پتہ کیسے چلتا؟ دیکھیے نا، دل لگی کی باتیں، آپ کو کیسے پتہ چلتا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو غصے میں ہو، اس وقت اگر بات کرتے کرتے قسم اٹھانی ہو تو آپ کہتی ہیں وَرَبِّ ابراہیم، کہ ابراہیم کے رب کی قسم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ اور جب خوش ہو، راضی ہو، تو پھر کہتی ہو پھر تو کہتی ہے وَرَبِّ محمد، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رب کی قسم، کہ میرا نام لیتی ہو قسم اٹھاتے ہوئے، ایک دل لگی۔ غصے میں، غصہ اتنی چیزوں کی جڑ ہے اور بنیاد ہے کہ یکدم غصے میں آ جانا اور پھر زبان سے بھی بولنا، تو غصے کی حالت میں جو بولے گا اس کے منہ سے پھول نہیں گریں گے بلکہ آگ کے انگارے ہی گریں گے، رہنے والا کوئی حساب وہاں نہیں ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب، کہ غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو۔ تیسری چیز جو شادی میں ضروری ہوتی ہے اور گھر کو خوبصورت بناتی ہے وہ یہ ہے کہ حق مہر وہ صحیح طریقے سے رکھا جائے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کسی سنت والا شرعی حق مہر رکھ لو، شرعی حق مہر رکھ لو، اور مولوی بھی نکاح سے پہلے ان سے پوچھتا ہے کہ بھئی شرعی یہ ہے، باقی آپ نے جو رکھنا ہو۔ تو یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی نکاح کو، کسی بھی حق مہر کو معین نہیں کیا، دونوں طرح کی مثالیں ملتی ہیں، اور اس میں خاوند کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی مالی حالت کیسی ہے، اس لیے کہ حق مہر اس نے دینا ہے تو اس کی مالی حالت کیسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں کی بھی شادی کی تو آپ نے جو حق مہر رکھا، حق مہر رکھا وہ 2 کلو چاندی تھی، 2 چھٹانک کم 2 کلو، یعنی 32 چھٹانک۔ اب یہ جو آج کل کے ہیں، ہمیں تو وہ پرانے یاد ہیں، یہ گرام اور پتہ نہیں اس طرح کی چیز ہے۔ جو پہلے ہمیں اس وقت سے یاد ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا حق مہر، بیٹیوں کا حق مہر کیا رکھا تھا؟ 32 چھٹانک، 32 چھٹانک۔ اگر یعنی 16 32 ہوتا ہے، 2 سے ٹھیک ہے، 2 سے چاندی تھی، وہ حق مہر تھا۔ اور حبشہ میں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ آپ نے شادی کی تو اس میں حق مہر کتنا تھا؟ اس میں 5000 درہم چاندی کے تھے،
5000 درہم چاندی کے، یہ حق مہر تھا۔ اس طرح ایک طرف تو یہ ہے حق مہر، اور دوسری طرف کیا ہے؟ ایک آدمی کو کہا کہ تیرے پاس کچھ ہے، اس نے کہا جی کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی چادری دیکھ لو، کوئی انگوٹھی دیکھ لو لوہے کی ہو، اس نے کہا جی کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی چادری ہے گھر میں، اس نے کہا چادر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے لیے اپنے اوپر اوڑھو گئی یا بیوی کو دے دو۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ اس نے کہا ہاں جی سورۃ البقرہ مجھے یاد ہے، فلاں صورت مجھے یاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، اس کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کر دیا ہے اس حق مہر پر کہ اس کو سورۃ البقرہ اور دوسری صورتیں جو آپ کو یاد ہیں اس کو بھی سکھا دو۔ اسی طرح حق مہر دوسری طرف صرف مسلمان ہوں، خاتون مسلمان ہوئے اور خامد بھی مسلمان، حضرت ابو طلحہ تھے، خاتون مسلمان ہو گئے، تو جنہوں نے شادی کا پیغام بھیجا، جن صحابہ نے شادی کا پیغام بھیجا، ان سے پوچھا اس خاتون نے کہ حق مہر کیا دو؟ اس نے کہا جی میں مالدار آدمی ہوں، جتنا چاہیں آپ حق مہر لیں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ چلو میرا حق مہر یہ ہے کہ تو مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو اور میں آپ کے ساتھ شادی کر لوں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح خاوند اور بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں۔ جو خاتون جس کو پٹیاں پڑھانے والی ماں صاحب اخلاق نہ ہو اور اس کی بہنیں بھی اس کو غلط لائن پر رکھیں اور شام کے وقت اتنی دیر تک سونا نہیں ہے کہ جب تک اس خاتون نے جھوٹ اور سچ والی سارے دن کی رپورٹ اپنی ماں کو نہ دیں یا اپنی بڑی بہن کو نہ دیں تو ان کو نیند نہیں آتی، اور وہ رپورٹ بھی اس گھر کی دیتے ہیں کہ یہاں تو یہ بھی نہیں ملا ہے، یہ بھی نہیں ملا ہے۔ اس طرح کی جو خاتون ہے وہ کبھی بھی خاوند کے ساتھ اس گھر کو مبارک نہیں بنا سکتے۔ صرف آخری بات کر دوں، ٹائم ختم ہے، کہ خاوند کو بھی اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے، اپنی بیوی کی ضروریات کو پورا کرنا یہ اس پر فرض ہے۔ شادی کا آپ کو شوق یا چاہ تو بڑا ہوتا ہے، لیکن قبول سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں کہ آپ کے اوپر کیسی کون کون سے فرائض آئیں گے، کیا کیا ذمہ داریاں آئیں گی۔ آپ بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ اگر خاوند گھر جاتا ہے اور بیوی بھی اچھے طریقے سے اپنے نہا دھو کر اس کا استقبال کرتی ہے، دروازہ کھولتی ہے اور سلام اور اچھے کلمات، جی آئیں، بڑی خوشی اللہ نے آپ کو صحت زندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ گھر میں لے آیا۔ اچھے کلمات، محبت والے کلمات، یہ ایک دوسرے کو کہیں تو لڑائی کہاں ہوگی؟ پھر لڑائی نہیں ہوتی۔ اور اگر
خامد ایک کام کرے، کیا کہ گھر میں جا کر وہ صرف کرسی پر اور چارپائی پر بیٹھ کر صرف آوازیں نہ دے کہ کھانا لیٹ ہو گیا، کھانا لیٹ ہو گیا ہے، اور پانی نہیں ابھی تک پہنچا، یہ چیز نہیں پہنچی، یہ حکم چلانے کی بجائے کیا کرے کہ خاتون کو سالن پکا رہی ہے، آپ چلو سالن کو ہلانے کے لیے آپ کہیں میں آپ کے ساتھ مل کر ہم کھانا تیار کرتے ہیں۔ گھر کی صفائی ہے، کچھ صفائی آپ کریں اور میں بھی آپ کے ساتھ صفائی کرتا ہوں۔ آپ سالن کی طرف ہو جائیں اور میں کوئی میٹھی چیز اگر تیار کرنی ہے تو میں وہ آپ کے ساتھ کروا دیتا ہوں۔ یہ دنیا کا ایک نمبر شخص اور ساری انسانیت کا محسن اور عزت والا، جب وہ اپنے گھر میں جا کر صفائی کر سکتا ہے، بکریوں کا دودھ خود نکالتا ہے اور اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی کو خود سلتا ہے اپنے ہاتھوں سے، اور اپنی بیویوں کے ساتھ گھر کا کام کرواتا ہے، میرے بھائیوں، میری اور آپ کی بیٹی اور میری بیٹی کی عزت زیادہ ہے۔ سیدہ فاطمہ اگر وہ خود گھر کا کام کر سکتی ہے تو ان سے بڑی شان والی اس دنیا میں کون سی خاتون ہے کہ جو یہ کہتی ہو کہ میں تو کام کرنے کے لیے اس گھر میں نہیں آئی؟ فاطمہ سے کون اونچی ہے بتائیے؟ یاد رکھیے، سیدہ فاطمہ، ان کے پاس کوئی نوکر نہیں تھا، کوئی غلام نہیں تھا، آپ سے لینے کے لیے گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میرے لیے جو دوسرے کمزور صحابہ ہیں میں ان کو دوں یا اپنی بیٹی کو دوں؟ جاؤ سونے سے پہلے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ پڑھتے رہو، نیند آ جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی آفت ہے ہمارے گھروں میں، کیا کہ جو بیوی آئی ہے یا بہو آئی ہے وہ اپنے خامند کے والدین کو دیکھنا نہیں چاہتی، کپڑے دھو کر نہیں دینا چاہتی، کھانا پکا کر نہیں دینا چاہتی، اور پتہ نہیں کتنی بد اخلاق یہ عورت ہے کہ اپنے خامند کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہے کہ خامند مجبور ہو کر اپنی امی کو، جو جنت ہے اپنی امی کو، وہ اس کی بہن کے گھر چھوڑ آئے یا کہے امی کوئی اور جگہ بتا دو یا یہ کمرہ الگ ہے، بس آپ نہ آ کر جو گھر ہے یہاں بچوں سے آ کر پنجابی بولتی ہو، اور ہم نے تو ان کو انگلش بولنے والے، ہم نے تو یہ بنانا تھا، یہ دیہاتی سی عورت ہے، یہ دیہاتی سا بابا ہے، کھانسی اس کی ختم نہیں ہوتی، پورے گھر کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! اپنا وزن کم کرنا ہے، مرد ہو عورت ہو، وزن کم کرنا ہے تو پارک میں چلی جائے گی خاتون، اور اگر گھر میں پوچھا لگا کر صفائی کر کے اپنا وزن کم کرنا ہے تو یہ توہین ہے۔ ورنہ دیکھیں، کولیسٹرول آپ نے کم کرنا ہے تو کہیں گے جی ڈاکٹر کہتے ہیں سیر کرو، چلو، مشقت کرو،
یہ ایسی بیماری ہمارے گھروں میں آئی، پتہ نہیں کہاں سے آئی۔ ہمارے مشرقی روایات یہ نہیں تھی۔ یہ بیماری پتہ نہیں کئی بیماریوں کی جڑ ہے کہ گھر کا کام نہ کریں، پسینہ نہ آئے، ہاتھ میرے خراب نہ ہوں، اور پوچھا میں لگا نہیں سکتی۔ اگر ایک مہینہ یہ ساری ذمہ داری خود نبھائے یہ خاتون، تو وہ سب خاندان کے ہاں عزت والی اور اللہ کی محبوب بھی بن سکتی ہے، اور اس کا وزن بھی مناسب رہے گا۔ اللہ توفیق دے خامند اور بیوی کو کہ اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت اور نماز سے مبارک بنائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ والدین کا فرض ہے کہ جہاں بچوں کی، بیٹے اور بیٹیوں کی نشو و نما اور تعلیم کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح بیٹوں کو اور بیٹیوں کو گھر کا کام کرنا بھی سکھائیں۔ صفائی کے لیے آپ نوکر نہ رکھیں۔ کیا بیٹے نہیں صفائی کر سکتے؟ واش روم میں جائیں اور وہاں صرف والا پانی ڈالیں اور برش لے کر مارے اوپر پانی ڈالیں تو صاف ہو جاتا۔ اللہ نے ہاتھ نہیں دی۔ میں نے وہاں برطانیہ میں دیکھا 2 سال پہلے جب گیا تھا، کسی گھر نے کوئی ملازم نہیں رکھا، کسی انگریز نے کوئی ملازم نہیں رکھا، ڈرائیور نہیں رکھا، گھروں میں کوئی خادم نہیں۔ پتہ نہیں ہماری کون سی عزت ہے۔ آپ بچے کو سکھائیں کہ بیٹا یہ پوچھا لگانا ہے، اس طرح لگانا ہے۔ اپنی بیٹی کو سکھائیں کہ پانی اٹھ کر خود پیو، پانی خود پیو۔ اور وہاں اتنی دیر تک، برطانیہ میں اتنی دیر تک سکول میں بچے اور بچیوں کو داخل نہیں کرتے جب تک ان بچوں کو 2 چیزیں نہ آ جائیں، ایک صفائی اور خود اپنے ہاتھ سے کھانا پینا۔ یہ بچوں کے ساتھ یہ آپ کا برا سلوک ہے، ظلم ہے آپ کا، کہ بچے کہیں جی ہم نے کیوں ہاتھ لگانا۔ آپ خود شروع ہو جائیں گے تو بچے بھی ساتھ شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے والدین کا فرض ہے کہ یہ تعلیم دیں بچوں کو اور بچیوں کو۔ دوسری بات کسی نے پوچھا ہے کہ جب جمعے کے لیے آتے ہیں بعض احباب تو وہ سورج ڈھلنے سے پہلے آ جاتے ہیں، زوال جسے کہتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اس وقت نفل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یا جمعے کے دن زوال ہوتا ہے یا نہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ جمعے کے دن بھی زوال تو ہوتا ہے، یہ تو سورج کا ایک چلنا ہے جیسے اللہ نے بنایا کہ زوال تو ہوتا ہے، لیکن دوپہر میں جو زوال ہوتا ہے اس کا معنی ہے کہ جب تک زوال ہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور جب سورج ایک طرف مائل ہو جائے، ڈھل جائے، تو پھر آپ جو مرضی پڑھیں۔ لیکن جمعے کے دن زوال کے ہوتے ہوئے بھی نوافل اور سنتیں جائز ہیں۔ آپ 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 20 پڑھیں، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، اس میں درمیان میں زوال بھی ہو جائے تو جمعے کے دن زوال تو ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر نماز منع نہیں ہے۔ یہ جمعے کے دن کی خصوصیت ہے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین
اللهم دمر أعداء الدين اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ شاید کچھ ساتھی اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ آج یہاں مغرب کی نماز کے متصل بعد ایک نشست ہے سوال جواب کی، اس میں درس نہیں ہوگا، جو آپ چاہتے ہیں پوچھنا اور فارغ بھی ہوتے ہیں مغرب کی نماز کے وقت، تو کچھ وقت کے لیے وہاں سوال جواب کی آپ کے پاس کوئی اشکال ہے تو آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا و حبیبنا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔